حضرات گرامی قدر، خلیفہ مظلوم خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم مجوسی ابو لؤلؤہ نے خنجر مار کر زخمی کیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کے آخری ایام ہیں۔ ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اپنے بعد آپ کوئی خلیفہ نامزد کر دیجیے، مسلمانوں کے لیے کوئی امیر منتخب فرما لیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے، اور اگر میں نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، تو لہٰذا دونوں طریقے میرے سامنے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد خلافت کا اہل اس جماعت سے زیادہ کسی کو نہیں پاتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ ان سے راضی تھے، اور مراد ان سے وہ افراد تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی تھی، جس کا ذکر میں نے کیا۔ 10 آدمیوں کا آپ نے نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ اہل جنت ہیں، یہ جنت ہیں۔ ان میں سے 4 دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 6 باقی تھے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کا نام لیا کہ یہ 6 افراد ہیں۔ عثمان ابن عفان ہیں، علی ابن ابی طالب، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 آدمیوں کا آپ نے نام لیا اور فرمایا کہ یہ 6 آدمی اہل شورا ہیں۔ میرے انتقال کے بعد جب مجھے دفن کر دیا جائے، یہ 6 کے 6 افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور یہ اپنے 6 میں سے اپنے درمیان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں 3 دن کے اندر۔ 3 دن کا ان کے پاس وقت ہے، اور آپ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ تم ان کا پہرا دینا ان کے ارد گرد۔ 3 دن تک اگر یہ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازہ توڑ کر ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو نکال دیں۔ یہ گویا ان پر حالات چونکہ سخت تھے اور یہ معاملہ بڑا نازک تھا، تو ان پر ایک طرح سے دباؤ تھا کہ تمہیں 3 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بعد یہ 6 کے 6 افراد کو ایک جگہ جمع ہوئے، اور اب سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان 6 کو مقرر فرمایا تو فرمایا اگر ان کی رائے آپس میں برابر ہو جائے، کسی بات میں 3-3 ہو جائیں، 3 ایک کہے کہ یہ خلیفہ بنے، 3 کہیں کہ یہ بنے، تو تم 7واں آدمی عبداللہ ابن عمر کو ساتھ میں شامل کر دینا، میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ساتھ میں شامل کر دینا، لیکن وہ خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اس بات کی وضاحت کر دی کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ اور امیر نہیں بنیں گے، ہاں لیکن اگر تمہاری رائے برابر ہو جاتی ہے تو ان کو ساتھ میں شامل کر دینا، ان کی رائے جس طرف ہو جائے تو اس طرف سمجھ لو اور زیادہ ہو گئے، لہٰذا اس کو خلیفہ مقرر کر دینا۔ لہٰذا اب یہ 6 کے 6 افراد جمع ہوئے اور سارے اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی تم ایسا کر لو کہ معاملہ 6 کے بجائے 3 کے حوالے کرو، تاکہ انتخاب کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کہا میری رائے حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے میرا وہی فیصلہ ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میری رائے حضرت عثمان کے ساتھ ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہی۔ حضرت سعد نے جو ہے وہ کہا کہ میری رائے عبد الرحمن بن عوف کے حوالے ہے، وہ جو فیصلہ کرے۔ لہٰذا اب معاملہ 6 سے ہٹ کر 3 کی طرف آ گیا۔ جب 3 کی طرف آ گیا تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں رہ گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باقی حضرات سے فرمایا کہ کیا آپ دونوں میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے اور باقی 2 جو رہ جائے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر؟ تو ان دونوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اچھا آپ دونوں اس پر راضی ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں کہ میں نہیں بنوں؟
اور آپ دونوں میں سے جو ہے وہ کا میں انتخاب کر لوں، اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ دونوں میں سے جو افضل ترین شخص ہوگا میں اسی کا انتخاب کروں گا، اس بات میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اس پر تم راضی ہو؟ دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ اب رہ گئے دو، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 3 دن کا ان کے پاس وقت تھا، 3 دن تک پورے مدینہ میں وہ گھومے اور سارے جو اہل رائے اور بڑے صحابہ تھے ان سے ایک ایک سے مشورہ کرتے رہے، پھر جو ہے وہ ان سے جو عام لوگ تھے ان سے مشورہ کرتے رہے، پھر غلاموں تک سے، بچوں تک سے، یہاں تک کہ خواتین تک سے جا کر انہوں نے مشاورت کی کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ 2 حضرات ہیں ان کے بارے میں، تو کسی نے ظاہر حضرت عثمان کا مشورہ دیا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا، تو زیادہ جن کی رائے ہوئی بظاہر وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف تھی۔ لہٰذا 3 دن کے بعد آخری دن حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے، اور آ کر مشاورت جب جمع ہوئی تو آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے قریب ترین ساتھی بھی ہیں، آپ کو سارے فضائل حاصل ہیں، آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ کتاب اللہ سے ہٹ کر سنت رسول اللہ سے اور حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ اس پر راضی ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر پکڑ کر فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی ہیں، آپ جو ہے وہ ذوالہجرتین 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کو یہ فضائل حاصل ہیں کہ آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، اس بات پر راضی ہیں کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، خلافت آپ کے ہاتھ میں آپ کے حق میں منعقد ہو جائے تو آپ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے پابند رہیں گے، ان سے ہٹ کر نہیں چلیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں اس کا وعدہ کرتا ہوں اور اس کا میں پابند رہوں گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارفع یدک یا عثمان، عثمان اپنا ہاتھ بڑھائی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر جو اہل شورا تھے وہ سارے کے سارے جو موجود تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر مسجد کی طرف آپ کو نکال کر لایا گیا اور جتنے اہل شورا تھے، جتنے اہل مدینہ تھے ان سب نے، اور پھر باقی تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر سے امیر بن گئے اور خلیفہ اور امیر المومنین کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریقوں پر ہی اپنے آپ کو پابند رکھیں اور ان سے ہٹ کر نہ چلیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے جو عاملین ہیں، جو میں نے گورنر مقرر کیے ہیں، 1 سال تک ان کو مت چھڑا، 1 سال تک ان کو کام کرنے دینا، نیا جو بھی خلیفہ بن جائے وہ 1 سال تک ان کو نہ چھڑے، 1 سال کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گورنر بنا دے، جس کو چاہے اپنا عامل بنا دے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اہتمام فرمایا اور 1 سال تک انہوں نے ان کے گورنروں کو نہیں چھڑا۔ سب سے پہلا خط خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے لکھا اپنے گورنروں کو، جو حضرت عمر کے گورنر تھے، اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بھی وہی ہو گئے، تو سب سے پہلا خط جو انہوں نے اپنے ان گورنروں کو اور اپنے ان عمال کو لکھا، اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ لکھی کہ جان لو، اللہ تعالیٰ کے حمد و صلات کے بعد ان سے فرمایا کہ جان لو ان اللہ تعالیٰ خلق الائمۃ رعاۃ ولم یتقدم لهم بجبات، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو عوام کی، عام لوگوں کی رعایت کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، ان سے محض مال جمع کرنے کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ اس بات کا تم خیال رکھو، اور مجھ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، وہ اس بات کا اہتمام فرماتے تھے اور وہ اسی طرح عمل کرتے تھے کہ لوگوں کا، عوام کا جو ہے وہ خیال رکھنے والے ہوں، محض ان سے ٹیکس جمع کرنے والے، محض ان سے زکوٰۃ اور عشر جمع کرنے والے نہ ہوں، محض ان کے اموال پر ان کی نظر نہ ہو۔ اور فرمایا بہت جلد تمہارے بعد، میرے بعد
ایسے حکمران آنے والے ہیں کہ وہ لوگوں کی رعایت کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں سے محض مال جمع کرنے والے ہوں۔ لہٰذا تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں لوگوں کی خیال رکھنے کے لیے، ان کی حوائج، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے، ان سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، ان میں عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان سے محض مال جمع کرنے کے لیے تمہیں مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا خط تھا، پہلا خط خلافت منعقد ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے پاس بھیجا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نظر عطا فرمائی تھی، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے خط میں انہوں نے یہ ذکر فرما دی اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ میرے بعد بہت جلد ایسے خلفاء اور ایسے حکمران آنے والے ہیں کہ ان کی نظر محض لوگوں کے اموال پر، محض لوگوں سے مال جمع کرنے پر ہوگی، اور وہ لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کی بھلائی، لوگوں میں عدل قائم کرنا، لوگوں کے مظالم دور کرنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، یہ ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اپنی عام زندگی کے اندر، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غنی، جیسے شروع کے احوال میں نے ذکر کیا، بہت زیادہ مال والے، بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں انہوں نے انتہائی زہد کی زندگی اور انتہائی جو ہے وہ سخت زندگی اپنائی۔ عام لوگوں کے لیے وہ انتہائی نرم، عام لوگوں کے لیے انتہائی مشفق، عام لوگوں پر انتہائی رحم کرنے والے، ان پر بہت زیادہ خرچ کرنے والے، اور خود اپنے لیے وہ انتہائی جو ہے وہ سخت اور اپنے لیے انتہائی سخت زندگی گزارنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی بہت عطا فرمائی، یہاں خراسان میں آذربائیجان تک اور اس سے آگے تک کا علاقہ، افریقیہ میں افریقہ کے بہت سے ممالک، اسی طرح قبرص جو ایک دور دراز کا جزیرہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کے وہاں جو ہے وہ ان علاقوں کو فتح کیا۔ تو دور دراز کے ممالک ان کے زمانے میں فتح ہوئے اور وہ دارالاسلام کا حصہ بنے، مسلمانوں کے ماتحت آئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس وجہ سے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی جو عمارت اور جو جگہ اس وقت تھی وہ تنگ پڑنے لگی، چنانچہ انہوں نے مسجد حرام میں بھی آس پاس کے لوگوں کے مکانات خرید کر، ان کو قیمت ادا کر کے وہ خرید کر مسجد حرام میں داخل فرمائے اور مسجد حرام کی توسیع فرمائی، اور مسجد نبوی کے اندر بھی انہوں نے وہ جگہ دیکھی کہ یہ تنگ پڑ رہی ہے اور لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آس پاس کے جو ہے وہ جگہیں خرید کر، مکانات خرید کر اس کو مسجد نبوی کے اندر داخل فرمایا، اس کی توسیع فرمائی۔ اور خلافت کی اس ترتیب پر ایک روایت میں اشارہ پایا جاتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ بیٹھے تو میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، چنانچہ میں گیا دروازے پر بیٹھ کر آپ کا دربان بنوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، ایک باغ ہے، ایسی چار دیواری بند ہے، اور میں آپ سے اجازت لے کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور جو آدمی دروازے پر کھڑا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور وہ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھے کچھ بات چیت کر رہے تھے، دوبارہ دروازہ بجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، جو آدمی دروازے پر ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا۔ چنانچہ میں پھر گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنائی، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور ان کو آنے کی اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی طرح بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں کہ اتنے میں پھر دروازہ بجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھول دو، جو آدمی دروازے پر کھڑا ہے اس کو اجازت دے دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا، اور ساتھ میں یہ کہ دنیا میں وہ کچھ امتحانات سے گزرے گا، دنیا میں کچھ امتحانات اس پر آئیں گے، کچھ امتحانات، کچھ مصائب سے وہ گزرے گا، یہ اس کو بتا۔ کہتے میں گیا اور جا کر دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور میں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں،
اور ساتھ میں کچھ امتحانات اور کچھ مصائب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں جو آپ پر آئیں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کی جنت کی خوشخبری پر اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی اس مصیبت پر جو ان پر آنے والی تھی، اور وہ گھر کے اس باغ کے اندر تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک لطیف اشارہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے اس میں، اسی ترتیب پر اور بھی احادیث ہیں، یہ تو میں نے ایک ذکر کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک لطیف اشارہ اس پر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ ان کی رعیت امن سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے، خوش باش رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے ڈر سے، چونکہ ان کی ہیبت بہت زیادہ تھی، ان سے تو شیطان ڈرتا تھا، تو انسان کی کیا حیثیت ہے، تو ان کی ہیبت بہت زیادہ تھی اور وہ بڑے سخت تھے، تو لوگ ان کے ڈر سے بڑے مکانات یا عالیشان مکانات نہیں بناتے۔ حالانکہ صراحتاً کسی کو منع نہیں کرتے تھے کہ تم یہ مت بناؤ یا یہ مت کرو، لیکن چونکہ وہ خود اپنی ان کی زندگی انتہائی زہد کی، انتہائی سختی والی تھی، اب ان کے ڈر سے کہ کوئی جو کہ حضرت عمر کہیں برا نہ منائے، تو لوگ بڑے مکانات یا عالیشان اور عمدہ مکانات نہیں بناتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے نرم دل، بہت زیادہ حلم والے، بہت زیادہ صبر والے تھے، اب لوگوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے زندگی میں خوشحال زندگی گزارنا، بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے باغات بنانا، بڑے بڑے محلات بنانے شروع کیے۔ اور انصاف کا ان کو اس حد تک خیال تھا کہ ایک دفعہ ایک دن انہوں نے اپنے غلام جو ہے، ایک نوجوان سا لڑکا سا تھا، یہ امیر المومنین ہیں، وہ ایک نوجوان سا لڑکا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ ان کے جانوروں کو کچھ چارہ ڈال رہا ہے، تو کوئی حرکت اس نے ایسے کر لی جو درست نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان پکڑ کر مروڑا، جیسا ہم اس بچوں کو جو ہے نا بعض دفعہ ادب سکھانے کے لیے، بعض دفعہ ان کو سمجھانے کے لیے، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کان پکڑ کر مروڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے کان پکڑ کر جو ہے مروڑا، اور ان سے فرمایا کام ایسا، یہ کام یوں نہیں کیا کرتے، یہ یوں کیا کرتے۔ یہ معاملہ ہو گیا، چلے گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ رات کو یہ سوئے تو رات کو بستر پر ان کو نیند نہیں آ رہی کہ میں نے اس بچے کا، اس لڑکے کا کان پکڑ کر جو ہے وہ مروڑا ہے۔ رات کو کروٹیں بدل رہے، یہاں تک کہ آدھی رات کو اس کو بلا کر اس سے کہا کہ میرا کان پکڑ کر مروڑ۔ اس نے کہا کہ ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں امیر المومنین، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور انہوں نے فرمایا نہیں، کہنے لگے میں نے معاف کیا، مجھے معافی نہیں چاہیے، میرا کان پکڑ کے مروڑ۔ انہوں نے یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا کہ وہ عمر نوجوان سے لڑکا اور غلام بھی، یہ بھی نہیں کہ آزاد ایک غلام، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کان پکڑ کر مروڑا، امیر المومنین کا، خلیفہ کا۔ انہوں نے فرمایا اور زور سے مروڑا، اور زور سے، یہاں تک کہ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ جتنا میں نے اس کا کان مروڑا تھا اتنا ہی اس نے میرا کان مروڑ لیا، اب اس سے فرمایا کہ اب جاؤ۔ چنانچہ اب اس کو رخصت کر دیا۔ اب ان کو اطمینان کی نیند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھیں گے، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن مجھ سے جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس حد تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اہتمام تھا کہ ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر پورے اتریں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ امن میں رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا وہ ہے۔ اس کے بعد ان کی شہادت ہے، شہادت کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔